اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ حضور سید المرسلین، خاتم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم المعصومین، راحت العاشقین، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیں، اور جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر نذران محبت پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہمارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر آئے اور انہوں نے عرض کیا، مرنی بعمل، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، آپ مجھے کسی عمل کا حکم عطا فرمائیں۔ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ انہوں نے پھر بارگاہ رسالت میں عرض کیا، مرنی بعمل، حضور آپ مجھے کسی عمل کا حکم دیں۔ سرکار نے پھر فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، تم روزہ رکھو اس لیے کہ روزے کے برابر کوئی عبادت نہیں۔ انہوں نے تیسری مرتبہ پوچھا، مرنی بعمل، تو سرکار نے تیسری مرتبہ جواب میں فرمایا، علیک بالصوم فإنہ لا مثل لہ، روزہ رکھو اس لیے کہ یہ بے مثل عبادت ہے۔ دوستان محترم، سائل سوال کرنے والے بار بار عمل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اور ہمارے آقا علیہ السلام ہر بار ایک ہی جواب کہ روزہ رکھو، یہ بتا کر کے اس بات کا اظہار فرما رہے تھے کہ روزہ کس قدر زیادہ محبوب عبادت ہے، اور یہ اتنی زیادہ محبوب عبادت ہے کہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الصوم لی، روزہ میرا ہے۔ تو یوں تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، سب کچھ اللہ کے لیے، مگر روزے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب اس لیے کیا کہ دنیا میں جتنے بھی جھوٹے معبود ہوئے اور جھوٹے معبودوں کے پرستار ہوئے، سب نے اپنے جھوٹے معبودوں کے لیے سجدے بھی کیے، اعتکاف بھی کیے، مگر کسی جھوٹے نے کسی جھوٹے کے لیے روزہ نہیں رکھا۔ اللہ فرماتا روزہ صرف میرے لیے ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن حق مانگنے والے آئیں گے، تو کسی نے کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، گالی دی ہوگی، تکلیف دی ہوگی، تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن نیکیاں دی جائے گی۔ یا اللہ، اس نے میری اتنی زمین لے لی تھی کہ اس کی اتنی نیکیاں دے دی جائیں۔ یا اللہ، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا کہ اتنی نیکیاں بدلے میں دے دی جائیں۔
نیکیاں دی جائے گی، صرف روزہ رہ جائے گا۔ ابھی بھی کچھ حق مانگنے والے آئیں گے کہ ہمیں اور ملے ہمارا بدلہ، تو اللہ تعالیٰ اس وقت فرمائے گا روزہ اس نے صرف میرے لیے رکھا تھا، آج یہ روزہ کسی کو بدلے میں نہیں دیا جائے گا، پھر یہ روزہ اس بندے کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دوستان محترم، بہت اہم ترین عبادت ہے روزہ۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان نصیب کیا۔ اب میں چند حدیثیں وہ پڑھتا ہوں جن میں نفلی روزے کا ثواب بیان کیا گیا، نفلی روزے کا ثواب، تاکہ آپ کو میں احساس کرا سکوں کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے خود فرمایا ہے من ادا فیہ بخصلۃ من الخیر کانا کمن ادا فریضۃ فیما سواہ، کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرے گا تو اللہ فرض کا ثواب عطا فرمائے گا، ومن ادا فیہ فریضۃ کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ، اور رمضان میں کوئی ایک فرض ادا کرے گا تو باقی مہینوں کے 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو نفل یہاں فرض بن جاتا ہے، فرض 70 گنا زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، تو پھر نفلی روزے کا ثواب سنو کہ کتنا زیادہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لو ان رجلا صام یوما تطوعا ثم اعطی مثل ملء الارض ذهبا لم یستوفی ثوابا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، یومن ایک دن کا، صومن تطوعا نفلی روزہ رکھے، اگر کوئی شخص ایک دن کا نفلی روزہ رکھے، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، پھر پوری زمین کے برابر پیمائش میں اور وزن میں سونا اس کو بدلے میں دیا جائے، پوری زمین کتنی بڑی، اس کی لمبائی چوڑائی اور اس کا وزن، اس کے برابر سونا بنا کر ایک نفلی روزے کے بدلے میں دیا جائے، لم یستوفی ثوابہ، ہمارے آقا فرماتے ہیں اللہ جو ایک نفلی روزے کا ثواب دے گا، پوری زمین سونا بنا کر دے دی جائے تب بھی اللہ کے بدلے کا بدل نہیں بن سکتا، اللہ اتنا زیادہ عطا فرمائے ایک نفلی روزے کے بدلے میں۔ دوسری جگہ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من صام یومن فی سبیل اللہ، جس نے ایک دن کا روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالنا تو دور کی بات ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفہ، اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو جہنم سے 70 یعنی 70 برس کی مسافت پر دور کر دے گا۔ جہنم میں ڈالنا دور کی بات، جہنم سے دور کر دے گا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے مسیرۃ 100 عام، کہ ایک نفلی روزے کے بدلے میں 100 سال کے فاصلے پر رکھا جائے گا۔ ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ 100 سال تک تیز رفتار گھوڑا دوڑ کر جتنی مسافت طے کرے، ایک نفلی روزے کے بدلے میں اللہ مومن کو جہنم سے اتنا دور فرمائے گا۔ ایک حدیث میں یہ آیا خندقن کما بین السماء والارض، ایک روزے کے بدلے میں اللہ مومن کو جہنم سے اتنا دور رکھے گا جتنا آسمان سے زمین تک کا فاصلہ ہے۔ ایک حدیث میں یہ لفظ آئے باعدہ اللہ کبعد غراب طار وہو فرخ حتی مات حرما، یہ حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجیے۔ سرکار نے فرمایا جس نے ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھا، اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کرے گا جتنا ایک کوا پیدا ہو کر کے اڑے اور بوڑھا ہو کر مرنے تک جتنی اڑان بھرے، اللہ تعالیٰ اس کی اڑان بھر ایک روزے کے بدلے میں مومن کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ میں اس پر تجسس میں تھا کہ یہ کوے کی مثال ہمارے آقا علیہ السلام نے کیوں دی، اور پھر میں نے عجائب الحیوانات، حیات الحیوان، جانوروں پر لکھی ہوئی کتابوں کو کھنگالا، دیکھا کہ کوے کی مثال کیوں دی ہیں، تو میں حیران رہ گیا کہ کوے کی مثال اس لیے دی گئی ہیں کہ کووں کی عمریں بہت لمبی ہوتی، کسی کی 600 سال، کسی کی 700 سال، آپ کو بھی حیرانگی ہو، میں نے پڑھ کے میں بتا رہا ہوں۔
800-900 سال تک کی عمر کووں کی حیات الحیوان عجائب المخلوقات وغیرہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں۔ اور سرکار نے جو لفظ ذکر کیا نا وہ دیکھی، طار وہو فرخن، فرخن کا معنی ہے چوزا، بچہ۔ جب وہ بچہ تھا تب اڑنا شروع کیا، اور مرا کیسے؟ کوئی پلیگ کسی بیماری میں نہیں، کسی نے مار دیا نہیں، حتی ماتا حرما، وہ بوڑھا ہو کر کے مرا، یعنی اپنی فطری طبی موت مرا، اپنی عمر پوری گزار کر کے مرا۔ تو اتنے لمبے زمانے میں وہ جتنا بھی اڑا، اللہ ایک نفلی روزے کے بدلے میں مومن کو جہنم سے اتنا دور فرما دے گا۔ تو یہ تو نفلی روزوں کا ثواب ہے۔ رمضان میں تو نفل بھی فرض کے درجے میں آ جاتا ہے ثواب کے اعتبار سے، اور ایک فرض 70 یعنی 70 فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نیکی کی سعادت بخشی ہے۔ ہاں، ایک چیز ضرور یاد رکھیں، جو چیز جتنی اعلیٰ اور افضل ہوتی ہیں اس میں پھر احتیاط بھی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسی کے جیب میں 2-2 لاکھ روپے ہو تو وہ بھیڑ بھاڑ سے نہیں گزرے گا تو لاپرواہی سے نہیں گزرے گا، احتیاط کرے گا، کہیں کوئی ہاتھ صاف نہ کر لے، جیب نہ صاف نہ کر لے۔ تو جو چیز جتنی اعلیٰ اور افضل ہوتی ہے اس میں احتیاط بھی اتنی برتنی پڑتی ہے۔ جب روزہ بے مثل عبادت ہے، ہمارے آقا نے کہا، جب ایک نفلی روزے پر 100 سال گھوڑا دوڑے اتنی مسافت دور رکھا جاتا ہے، جب ایک روزے کے بدلے میں 70 برس کی راہ مومن کو جہنم سے دور رکھا جاتا ہے، جب ایک نفلی روزے کے بدلے میں آسمان سے زمین تک کے فاصلے برابر جہنم سے دور رکھا جاتا ہے، کوے کے زندگی بھر کی اڑان برابر دور رکھا جاتا ہے، تو پھر اس روزے میں احتیاطیں بھی بہت زیادہ ہیں۔ اب حالات کیا بنتے جا رہے ہیں؟ لوگوں نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف کھانے پینے اور شہوت سے بچو، بس یہی روزہ ہے۔ میرے ساتھیوں، صرف اتنے سے بچنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغل خوری، بے حیائی، خیانت، بددیانتی، ان سارے گناہوں سے بچنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور 2 حدیثیں پڑھ کر گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے، جس نے روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، اس کے کھانا پانی چھوڑنے کی اللہ کی بارگاہ میں کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ بھوکا پیاسا رہتا ہے۔ رب صائم لیس من صیامہ الا الجوع، کہ کئی روزہ رکھنے والے ایسے ہوگے جن کے پاس سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو ایسا روزہ نہیں، روزہ ہر قسم کی برائیوں سے، بدی سے بچنے کا نام۔ ایسا نہیں کہ کیرم لے کے بیٹھیں، گیم لے کے بیٹھیں، اور نہ جانے ٹائم پاس کے لوگوں نے کیا کیا ذریعے نکال رکھے۔ میں آپ کو ایک کام بتا کے جا رہا ہوں، اصل میں کام ہوگا نا تو ذہن دوسری طرف جائے گا، اب کام ہی نہیں ہے تو وہ دھیان پھر ادھر جائے گا۔ شیطان تو باندھ دیا گیا مگر نفس تو کھلا ہوا ہے۔ تو اب کام کیا ہے؟ میں آپ کو کام بتا رہا ہوں، کریں گے انشاءاللہ، غور کیجیے۔ ابھی میں چند دنوں پہلے ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے کفر کے حوالے سے بیان کیا، تو ایک نوجوان ساتھی نے بعد میں مجھ سے پوچھا کہ حضرت یہ کفر کیا ہوتا ہے؟ مجھے افسوس بھی ہوا، لیکن پھر میں نے نرم لہجے میں سنجیدگی سے محبت سے اسے سمجھایا۔ اللہ ایک ہے، اس کے ایک ہونے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اللہ ہے، اس کے ہونے کا انکار کرنا، شک کرنا کفر ہے۔ تمام نبی، کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا انکار کرنا کفر ہے۔ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنا کفر ہے۔ اور اس طرح کا ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جتنی بھی باتیں ہیں وہ میں نے مختصر بتا دی، لیکن اس کے بعد میں نے احساس کر لیا کہ میں جہاں جاؤں گا اس بات پر لوگوں کو بتاؤں گا، تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ حال کتنے اوروں کا بھی ہوگا۔ تو غور کرو، کرنا کیا ہے؟ جسے یہ معلوم کرنا ہے کہ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ کنز الایمان شریف اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے، اس ترجمے کے آپ آخر کے اندر جائیں گے، یوں آخری صفحات کی طرف آپ جائیں گے تو آپ کو کنز الایمان کے آخر کے اندر آیتوں کی ایک فہرست ملے گی۔
اور اس میں کیا لکھا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدے. پھر نیچے آیتیں لکھی ہوئی ہیں، آیت بھی لکھی ہوگی اور سورت اور آیت نمبر بھی لکھا ہوا ہوگا. مرنے کے بعد اٹھنا حق ہے، اس کے نیچے آیتیں لکھی ہوگی. اب رمضان کا مہینہ ہے، آدمی کے پاس وقت بھی ہوتا ہے، دل بھی مائل ہوتا ہے، تو وہاں جاؤ اور وہاں سے اللہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو خود اللہ بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں. قرآن میں پڑھو. اور میں نے اس چیز کو بہت غور سے پڑھا اور دیکھا، بفضلہ تعالیٰ میں حافظ قرآن بھی ہوں. میں نے اس چیز کو بہت غور سے پڑھا اور بہت کچھ زندگی گزار کر یہ سمجھا، وہ آپ کو بتا رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا طور پہ تورات دینے کے لیے. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10. تورات دینے کے لیے بلایا اور 40 دن اعتکاف میں بٹھایا اور 40 دن روزے رکھوائے، پھر تورات دی. حضور علیہ السلام کو اللہ نے کہا تو نہیں کہ قرآن اترنے والا ہے روزہ رکھو، مگر فطرت نبوت میں نبیوں کے امام تھے تو سرکار نے خود ہی روزے رکھنے شروع کر دیے تھے. غار حرا جا کر کے وحی الہی کے نزول سے پہلے کئی دن سرکار روزے رکھتے تھے. پھر قرآن اترا. کیا پتا چلا؟ بندہ جب روزے رکھتا ہے تو اس کی طبیعت صاف ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، مصفہ مزکہ ہوتی ہے. اب اس کی طبیعت میں اللہ کے کلام کے انوار لینے کی صلاحیت آتی ہے. کلام الہی کا فیض لینے کی طاقت روزوں کی برکت سے آتی ہے. وہ تو نبیوں کے اعتبار سے وہی اتر رہی تھی پھر بھی روزے رکھوائے. موسیٰ کلیم نے بھی رکھے، ہمارے آقا نے بھی رکھے. ہم پر کوئی نئی وحی نہیں آنے والی، آخری کتاب قرآن ہمارے آقا آخری نبی ہیں. مگر روزوں کی برکت سے جب ہمارا دل پاک صاف ہوگا اور پھر ہم قرآن پڑھیں گے تو بہت جلد نور دل کے اندر داخل ہو جائے گا. تو کام ہے یہ کرو. روزانہ سحری کے وقت بھی بیٹھو، قرآن پڑھو، ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو. تھوڑا پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو، اس میں غور و فکر کرو. سمجھ میں نہ آئے تو آپ تو خوش قسمت ہے، آپ کی مسجد کا امام ایک مفتی ہے، یہ خوش قسمتی ہے آپ کی. ان سے آ کے پوچھئے، نہ سمجھ میں آئے تو مسائل کا یہ جواب دیں گے، حل کریں گے آپ کے لیے. تو الحمدللہ یہ ماہ رمضان ہے، اس میں اپنے آپ کو فضولیات سے بچا کر نیک کاموں میں لگاؤ تاکہ روزوں کی، قرآن کی تلاوت، تراویح کی برکتیں مل سکے. اللہ کریم مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ قبلہ مفتی صاحب نے اعلان کیا، میں اس کی تھوڑی وضاحت کر دوں. 2017 میں یہ مرکز میں نے جمبوسر کی سرزمین پر قائم کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ دارالعلوم تو ہمارے جگہ جگہ پر ہیں، اور